اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ فجر کی طرح بڑی خوبصورت تھیم ہے۔ وہی ہم اسی نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بس بخشنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایسے ایسے ٹپس دے رہے ہیں، ایسے ایسے کلیوز ہم کو مل رہے ہیں قرآن سے ہماری بخشش کے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہاتھوں بدقسمت ہونا سے بچا لیں۔ دیکھیں یہ ساری جو آیتیں ہیں یہ ہماری قسمت کو بڑی روشن کر سکتی ہیں، اور اللہ ہم سب کو واقعی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ بلد میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کس طرح سے اس کا ٹاپک ہم بنائیں گے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اور یقیناً ہم سب کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایمان ہے کہ سعودی عرب میں، مکے میں یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو اس شہر کے قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں انت حل بہذا البلد، کہ آپ بھی اسی شہر کے ہی اترے ہوئے ہیں، یعنی اسی شہر میں اترے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ ووالد وما ولد، کہ باپ کی قسم اور اولاد کی قسم۔ وہی قسموں کے بعد بات بڑی پتے کی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک اور یہ ہے ہمارا ٹاپک کہ انسان تجھے ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، تجھے کسی مقصد سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس میں یہ اللہ کی رحمت تھی جو ہم پر حلال چیزوں کے لیے اللہ نے دروازے انٹرٹینمنٹ کے کھول دیے، کہ جو حلال چیزیں ہیں اور جو جائز ہے اس سے تم لطف اندوز ہو سکتے ہو، بس حرام سے بچنے کی ہمیں ترغیب دی گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی بڑی مشقت میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی مشقت ہوئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پورا وجود بڑا سسٹمیٹک ہے، ایسے ہی نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ نے اسے دنیا میں نہیں لے آیا۔ ماں کے پیٹ میں بھی کتنے سسٹم کے مطابق وہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے اور نکلتا ہے، اور پھر جب اس دنیا کا باسی بنتا ہے تو بھی اللہ نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، الہامی کتاب سے نوازا اور دوسری تمام پروویژن سے اس کو نوازا گیا۔ تو یقیناً اس کا اعمال نامہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور یقیناً اسے قیامت میں اس کی جواب دہی بھی دینی ہوگی۔ بالکل سیم آپ دیکھ لیجئے کہ آخری پارہ ہے، ہمارے سارے کانسیپٹ کو ریفریش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی باتیں نہیں ہیں، کہ اے انسان تجھے بڑی مشقت میں بڑے سسٹمیٹک طور پر تمہیں بنایا گیا کسی مقصد کے لیے۔ ایحسب، کیا وہ انسان جس کو اتنا پراپر آرگنائز طریقے سے بنایا گیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ الن یقدر علیہ احد، یہ کہ ہرگز نہیں قدرت رکھتا اس پر کوئی ایک۔ دیکھیں اب یہ جو مجھ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے کہ تو ایسا چلتا ہے یا ایسا چلتی ہے کہ جیسے تجھ پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا اللہ ہے اور ہماری ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہماری بغاوت کا حال ہے، جو ہماری بدچلنی کا حال ہے، جو ہمارے گناہوں کا حال ہے، تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اللہ سے ڈر لگتا ہو، جی اٹھنے کا کنفرم ایمان ہو، حساب کتاب کی ہمیں فکر ہو، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمارے اعمال نامے میں ڈال رہے ہوں، یعنی ہم اتنے بے نیازی سے پھر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اس کا اپوزٹ کیا آئے گا کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی قدرت نہیں رکھتا اس پر، یعنی اتنا بے نیاز ہے کہ تو جو چاہے گناہ کر اور تجھے نیند بھی آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم کتنے مزے سے جی رہے ہیں گناہ کر کے، اور اسپیشلی ایک آئٹم آپ کو دیا گیا کہ گناہوں میں سے، جبکہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن میں حیران ہوتی ہوں آگے والی آیت پر۔ یہ آگے والی آیت بڑی سمجھنے والوں کے لیے بڑی سمجھنے والی چیز ہے، نہ سمجھوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، رینڈم وہ سے پڑھیں اٹھ جائیں ختم کر لیں سورہ بلد، لیکن میرے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے جو میں نے اسے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی تجھے ذرا حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر
اپنے مال کو تو نے کیسے لٹایا، یہ بتاتا ہے کہ میں اتنا مہنگا پہنتا ہوں، میں اتنا خرچ کرتا ہوں، اتنے کی گاڑی ہے، یہ اتنے کی گھڑی ہے، یہ بیٹی کی شادی میں میں نے سری لنکا سے فریش فلاورز منگوائے. یعنی ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے بتاتے ہوئے، اور وہ بھی ہم اتراتے ہوئے بتاتے ہیں اور تکبر میں بتاتے ہیں. تو دیکھیں جو جائز ہے، حلال ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اسراف ہے، جو حرام ہے، جو گناہ ہے، اس کی ہم ادھر بات کریں گے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو مال کو اتنا برباد کر رہے ہو، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مال پر بڑا فوکس ہوگا آخری اختتامی مراحل میں، کیونکہ دین کے لیے بھی، آرگنائز دین کو رکھنے کے لیے بھی، مستحکم سٹیبل رہنا دین کا، تو ہماری گورنمنٹ کے پاس، اسپیشلی جب مسلم گورنمنٹ ہے، اس کے پاس بھی مال کا ہونا اور ہمارے مال سے فوج کا سٹیبل ہونا، یہ ساری چیزیں قرآن سے انٹرلنک ہو رہی ہیں. تو اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں کہ اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہیں جو ہر وقت برانڈ کی باتیں کریں. دیکھیں آپ کی عادت ہے بچپن سے اگر برانڈ پہننے کی تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک معیار ہے، آپ کا ایک معیار ہے کہ آپ ہوٹلنگ ہی 5 اسٹار میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک معیار ہے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کے 100 کپڑے آ جائیں، اوکے، آپ کا معیار ہے. لیکن آپ کو ضرور ایک اندازہ ہے کہ اچھے لوگ وہ برانڈ کو سالوں سال چلاتے ہیں، کیونکہ ان کی بچپن سے ایک عادت ہو گئی ہوتی ہے ایک برانڈ پہننے کی، ایک طرح کے سوئس وائل پہننے کی. تو وہ پھر اتراتے نہیں ہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ان کو چلاتے بھی رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ تمہاری لون میں اور میرے لون کے مٹیریل میں کتنا فرق ہے. کاپی مال تو آپ کو پتا ہے کہ فیبریکیٹڈ کتنا ہمارے ہاں سارے برانڈ کی بھی کاپی ہو گئی ہے. وہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ میں اوریجنل پہنا ہوا ہوں اور تم فیک پہنے ہوئے ہو. وہ چپ رہتا ہے. اس کی ڈیسنسی یہ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے جو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہمیں ڈیسنٹ بننا چاہیے، اور جو ہم اپنے جائز مال بھی لگاتے ہیں اور وہ لوگوں کے نزدیک اسراف ہے، تو ہمیں تھوڑی زبان کو لگام دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ اترانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا پسند نہیں ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں ڈھیر. یہ دیکھیں سینٹنس آ رہا ہے، آیت آ رہی ہے. اگر یہ آیت نہیں آتی تو یہ میرا معیار بھی نہیں ہوتا اور میں شاید یہ باتیں بھی نہ کر رہی ہوتی. تو دیکھیں وہ آ رہا ہے کہ دیکھیں دونوں آیتوں کو خود ایمانداری سے جوڑیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے کہ جیسے تجھ پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تجھ پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. تو اللہ میں نے کیا بات کہی؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنے مال کو جیسے لٹاتا ہے تو اس کو جو لوگوں میں بیٹھ کر بتاتا ہے تو تجھے شرم نہیں آتی، تجھے لگتا نہیں کہ تجھ پر کوئی ہاتھ مارنے والا ہے، تیرا یہ سب فنا ہو جانے والا ہے. تو اس لیے دیکھیں مال کا خرچ کرنا حرام نہیں ہوتا، لیکن ایک عقل ہوتی ہے نا، جو وزڈم، کہ بڑی باتیں نہ کیا کرو. اور دیکھیں سب کا کرائیٹیریا بھی الگ ہوتا ہے. کوئی لاکھوں روپے کسی اور چیز میں لگاتا ہے تو کوئی لاکھوں روپے کسی اور چیز میں لگاتا ہے. اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ دوسرے کا بھی بجٹ ہونا چاہیے. سب کی اپنی اپنی بلونگنگز ہوتی ہیں، لیکن اترانا نہیں چاہیے. دیٹس اٹ. اوکے، آگے دیکھیں آیت نمبر 7. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے تو ہم یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات بھی اسی سے ملتی جلتی آ گئی کہ کیا وہ انسان جس کو اتنی مشقت میں پیدا کیا گیا تھا کچھ کرنے کے لیے، اور دنیا میں آ کر وہ اتنا گم ہو گیا کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ گویا اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. پہلا سینٹنس کیا تھا؟ پہلی آیت تھی کہ کوئی اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اتنا بے نیاز ہے. اور دوسری آیت 7 کیا آ رہی ہے؟ کیا وہ گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی ایک؟ دیکھیں دونوں میں تھن لائن کا فرق ہے. دونوں تقریباً ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ قدرت نہیں رکھتا، اتنا بے نیاز ہے. تجھے گناہ کرتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی، تجھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، تجھے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا ہے.
یہی بات، بالکل یہی بات ہی آیت 7 میں ہو رہی ہے. اب بتائیے اللہ کتنا آپ کو اور مجھ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعمال نامے میں تیرے لیے بڑی گرفت ہو جائے گی. کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی ایک، یعنی اس کا کوئی خالق ہی نہیں، مالک ہی نہیں، اس کا کوئی اللہ ہی نہیں. اور پھر اب اصل بات شروع ہو گئی کہ اے انسانوں، الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے 2 آنکھیں؟ یعنی اسے خدا نہیں دکھ رہا، اس کو اپنی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی اللہ کی یاد نہیں آتی. اور پھر اب آپ کی اور میری ڈیوٹی بھی بتائی جائے گی. یعنی جو ہماری حرکتیں ہیں، تو آنکھیں اپنی دیکھ کر، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر بھی تمہیں ہر پل خدا یاد نہیں آتا؟ تو یقین جانے مجھے تو پہلے نہیں آتا تھا. میں آنکھیں دیکھے انسان کا وجود دیکھ کر مجھے تو اللہ یاد نہیں آتے تھے. جب میں نے قرآن پڑھا تو پھر مجھے ہر جگہ اللہ نظر آتے تھے، پھر مجھے ہر جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے سے، لکھنے سے اور ایجوکیشن حاصل کرنے سے ہمارا دماغ گروم ہوتا ہے. نہیں تو یہ پیڑوں میں، پتوں میں، خوبصورت نظاروں میں مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی تھی، کیونکہ دماغ ہی نہیں بنا ہوا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ کی کیا شان ہے، یا جنت کیا ہوگی، یا مجھے کسی کام سے بھیجا گیا تھا. جب کسی نے بتایا تو، اور کس نے؟ اللہ کی کتاب نے جب بتایا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے. نبیوں کو بھیجا گیا ہر دور میں، نبی اپنا کام کر کر چلے گئے اور یہ اللہ کی کتاب محفوظ رہی. تو جب اس کا تعلیم حاصل ہوئی تو تب اللہ کی شان نظر آئی. تو اللہ ہم سب کو اس طرح سے گروم کر رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، تمہارے لیے ہم نے یہ 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا، اور کیا ہم نے تمہارے لیے یہ زبان نہیں بنائی، وشفتین، اور ہم نے تمہارے یہ 2 ہونٹ نہیں بنائے جس سے تم اتنی باتیں کر رہے ہو، جس سے تم اتراتے ہو، جس سے تمہارے تکبر کا یہ عالم ہے کہ ایسا لگتا ہے تمہارا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ایسے تو کتنے گناہ تھے کہ اللہ فوکس کرا سکتے تھے، زنا کو، قتل کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، شرک کو، جھوٹ کو، چوری کو، اور بھی بہت سارے گناہ. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہاں پر بڑی بڑی باتیں کرنا اور بے نیازی برتنا، یہ ٹاپک آ رہا ہے. تو سوچئے گا، صرف سوچئے گا، اور اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں. ہم بڑی باتیں نہ کریں، مت دکھائیں، مت بتائیں کہ سامنے والے پر کوئی روب پڑے گا. یہ بہت بہت پروہیبٹڈ ہے، بہت غلط ہے، بہت گناہ ہے کہ آپ اور میں جو اپنا دکھاوا کر جاتے ہیں، اور اسپیشلی دکھی لوگوں کے سامنے، غریب لوگوں کے سامنے، یا امیروں کے ہی سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، ساری چیزیں بالکل منع ہے. بس اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ نے کہا تمہیں اللہ نہیں نظر آتا؟ تمہیں اپنی آنکھیں دیکھی ہیں کہ 2 آنکھیں بنائی، ہونٹ بنائے، زبان بنائی. اور پھر اب ریئل پوائنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدایت دی اس انسان کو نجد، 2 راستوں کی، نجدین، یا نون سے پہلے زبر آ گیا. ہم نے ہدایت دی اس انسان کو 2 راستوں کی، یعنی خیر کی بھی اور شر کی بھی. دونوں راستے اس پر ودیت تھی، دونوں کے بارے میں اس کو وزڈم دے دی گئی تھی. لیکن اللہ ہمیں تھوڑا انسپریشن دے رہے ہیں. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی سے. تو جناب دشوار گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جہاں دشواری، جہاں باتیں تھیں تو وہ اس کو وہ مکمل نہ کر سکا. تو ہم بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گھاٹی جو ہے یہ ضروری طے کرنی ہے. مشکل ہے راستہ، کیا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا تم جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے. تو ہم نے بھی اللہ سے یہی کہا کہ اللہ بتا دیجئے. تو تھوڑا ہم پریکٹس کر لیں گے، تھوڑا اپنی دل کو مار لیں گے، تھوڑا اور ہمت حوصلہ لے آئیں گے. جیسے حج والے دن، حج کرنے سے پہلے، بچہ پیدا کرنے سے پہلے، کسی بھی بڑے کام سے پہلے ہم اپنے آپ میں مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑے گا.
جس کی وجہ سے ہماری طاقت میں اور طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے صرف برین کے پلاننگ سے. تو دیکھیں یہاں پر بھی اگر میں اور آپ سورہ بلد میں اپنے برین کو پریپئر کر لیں کہ اللہ کس کو گھاٹی بول رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے زیادہ تر لوگ اس گھاٹی کو نہ پار کر سکے، تو نمبر 1 گھاٹی کیا ہے، مشکل کام کیا ہے، پتھر توڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہا فکو رقبہ. نمبر 1 فکو رقبہ، گردن کا چھڑانا ہے. گردن کا چھڑانا، اس کی بہت سی ڈفرینسز مطلب اوپینین کے ہوں گے، سوچ سب کی ڈفرینٹ ہوگی. گردن کا چھڑانا کہ کوئی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کا سود اتارنا، کسی کا سود کے لیے پھر اس کو ترغیب دینا کہ آئندہ مت لینا، کسی کا بچیوں کی شادیوں کا اتنا بوجھ ہے، گھر کی آمدنی میں اتنی کم آمدنی ہے کہ کرایہ ہی اتنا گلے لگ گیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، بالکل ریزنیبل گھر ہے، کتنے قرض میں وہ اپنے والدہ کے لیے، والد کے لیے. مرنے سے پہلے اکثر لوگ بڑے بیمار ہو کے مرتے ہیں تو بچے بڑے قرض میں چلے جاتے ہیں. تو ہر طرح کی گردن کا چھڑانا، مشکلات، غلط عقائد، ان کو جب آپ چھڑا رہے ہو، آپ غلط عقائد سے چھڑا رہے ہو تو پھر ان کی آگے مدد بھی تو اور کرو نا، کہ چلو وہ آپ کے دین پر آ رہے ہیں، وہ آپ کے طریقے کو سمجھ رہے ہیں، تو اب ان کی آگے آپ کو اور بھی تو مدد کرنی پڑے گی نا، نہیں کیونکہ ان کو تو اب دنیا چھوڑ رہی ہے ان کے دین بدلنے پر. تو بہت ساری بات آتی ہے گردن کا چھڑانا. اب ظاہری بات ہے وہ ایک غریب آدمی ہوگا، وہ آپ کو ریٹرن میں کچھ دے تو نہیں سکتا، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ گھاٹی ہے. گھاٹی ایکچولی اوپر چڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو مشکل ہوتا ہے اور نیچے اترنا آسان ہوتا ہے. اوپر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، یعنی یہ کام کرنے میں ایک تو دکھاوا بھی نہیں ہے، کیونکہ دکھاوے کی بات ہی ہو رہی تھی، ٹاپک دکھاوا تھا کہ تم لوگوں کو دکھاوا ایسے کرتے ہو تم کہ جیسے کہ کوئی تمہارا خدا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں گردن جس کی چھڑائی جائے گی وہ یقیناً آپ کو ان ریٹرن کچھ دے گا تو نہیں. اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکتے ہو کہ ہم جس کی گردن چھڑا رہے ہوں تو یقیناً وہ کوئی غریب اور بڑا مجبور انسان ہے، وہ آپ کو ان ریٹرن کچھ دینے تو نہیں والا، تو آپ کی واہ واہ تو ہونے نہیں والی. تو اس لیے یہ مشکل کام ہے کہ کام بھی کرنا پڑے گا، پیسہ بھی لگانا پڑے گا، ایفرٹس بھی کرنی پڑیں گی، اور صلے میں آپ کو ان ریٹرن کچھ ملنے والا نہیں ہے صرف دعاؤں کے یا اعمال نامے کی نیکیوں کے. تو اس لیے یہ گھاٹی ہے، یعنی اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ اوپر چڑھنے کے برابر ہے، سانس پھولنے کے برابر ہے، مشکل کام ہے. نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا اس دن میں، کس دن میں؟ بھوک والے دن میں، فاقے کے دن میں. مطلب بہت ڈیفرنٹ ہے یہ وہ بات کہ جب ہم اپنے خاندان والوں کو گھر پر بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بھی تو نیکی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نیکی ہے گھر والوں کو بلانا، خاندان والوں کو بلانا، لیکن یہ سورہ بلد والی نیکی نہیں ہے، یہ سورہ بلد والی نیکی نہیں ہے. سورہ بلد میں تو آ رہا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، جہاں پر کھانا کم ہو، جہاں پر لوگ بھوکے ہوں، وہاں پر جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ. یہ بہت ڈفرینٹ، انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاپک آ رہا ہے کہ جی ہم جو حج کے دن ایسے بھر بھر کر بانٹتے ہیں، تو جی ایک کے پاس اگر 6 جوز بھی ہیں تو وہ اور بھی 6 جمع کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی ایک بریانی ہے تو وہ اور بھی 3 اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور رات کو جاتے ہوئے تینوں پھینکتے ہوئے جاتا ہے. تو یہ بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جب راشن اور سب بہت بند ہو جاتا ہے تو ایک قحط پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت غور کیجئے کہ جہاں لوگ پریشان ہیں وہاں پر فاقے میں ہوں ان کو کھانا کھلانا. اور پھر ان کی ڈگریز اللہ نے متعین کی، یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یعنی یہ 2 لوگ کی طرف خاص اشارہ کہ ان کو کھانا کھلانا جن کا کوئی مضبوط آسرا نہیں اور وہ قرابت والے بھی ہوں. تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ قرابت والوں کا حق ہے،
جبکہ انہی سے ہی ہمیں بہت ہی تانے بھی سننے ملتے ہیں. یہی ہمارے دشمن ہوتے ہیں. جو قرابت دار ہوتے ہیں ان کی ہی جلی کٹی باتوں سے ہمارا دل بھی جلتا ہے. کوئی غیر ہم کو کافر کا فتویٰ بھی دے دیتا ہے نا تو ہمارا دل نہیں جلتا. ہم کہتے ہیں فیصلہ اللہ کیا ہوگا, کافر تو کافر, تم ہو میرے کیا خدا کہ مجھے کافر کا فتویٰ دے رہے ہو, دیکھی جائے گی. لیکن اپنے والا جب ہمیں کافر بولتا ہے نا اور کہتا ہے نا تمہاری بخشش بھی نہیں ہوگی, تم تو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے ہو, تو ہمارا دل تھوڑا سا دکھ جاتا ہے کہ یہ اتنا جانتے ہوئے ہمیں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو جہاں قرابت داروں کا غم ہے وہاں قرابت دار حصے دار بھی بڑے ضروری ہیں. ان کو رکھ رکھاؤ اور دیکھ کرنی پڑے گی. اور اگر سب لوگ اپنے اپنے قرابت داروں کو اور اپنے اپنے غلام اور اپنے اپنے نوکروں کو اور اپنی اپنی نوکرانیوں کو اگر دیکھنے لگ جائیں ماشاءاللہ, تو میں سمجھتی ہوں دنیا سکھی ہو جائے. ہر کوئی اپنے اپنے اطراف والوں کو دیکھ لے تو انشاءاللہ بہت اچھی چین چلے گی اور دنیا میں بہت امن ہوگا اور کوئی فقیر انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو غور کیجئے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں بھوک والے دن میں بھی پہلی ڈگری کس کی آ رہی ہے, یتیما ذا مقربہ, کہ جو قرابت دار ہو, رشتہ دار, بے سہارا لوگ ہوں ان کو دیکھو. پھر جا کر مسکیناً ذا متربہ, وہ باہر والے دور والے لوگ ہیں جو مٹی میں رل رہے ہیں اور مسکین ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ان کو بھی دیکھو. لیکن اب ایک دم سے ٹویسٹ ہو گئی بات. جیسے آج بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کا دیندار ہونا ضروری ہے یا انسان ہونا ضروری ہے. تو دیکھیں انسان ہوگا تو دین کو سمجھے گا نا, انسانیت اس کے پاس ہوگی تو دین کو سمجھے گا نا. تو بات ادھر اب دیکھیں کیا آ گئی, دین کی بات آ گئی, دین کی بات آ گئی. انسانیت تو اس نے بتا دی کہ ہم بھی کہتے ہیں انسانیت ہونا ضروری ہے کہ کسی کی بھوک والے دن مدد کرنا, کسی کی گردن چھڑانے میں یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی تم کافر ہو یا مسلمان ہو, جو ضرورت مند ہے اس کو پورا کرنا. لیکن اب دین کی بات آ گئی, اب کانسیپٹ کی بات آ گئی کہ یہ جو بھی سب کام کرے گا پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جن کا ایمان بھی بڑا سالڈ ہو, پیور ہو. اب آ گئی بات. تو ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا کہ یہ انسانیت والا کام سب کو کرنا ہے. لیکن نور علی نور کون ہوگا کہ پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان بھی اس کا پیور ہو, وتواصوا بالصبر بھی ہو, وہ آپس میں ایک دوسروں کو پریچنگ کرتا ہو, تبلیغ کرتا ہو جمع رہنے کی کہ جناب دیکھیں یہ دنیا کی تکلیف کے پیچھے آپ کو دین نہیں چھوڑنا, اس دنیا کی تکلیف کے پیچھے آپ کو گناہ اور حرام نہیں کرنا. پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو گردن چھڑاتا ہے, جو بھوک کے دن کھانا کھلاتا ہے, جو اپنے اطراف میں ہر لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کا ایمان والا ہونا اور اس کا وتواصوا بالصبر, سٹیبل رہنا, برے دنوں میں بھی ایمان پر جمے رہنا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا ہو, وتواصوا, وہ وصیت کرتا ہو, حکم دیتا ہو, سمجھاتا ہو, آپس میں نصیحت کرتا ہو کہ سٹیبل رہنا, وتواصوا بالمرحمہ, اور وہ لوگوں کو آپس میں تلقین کرتا ہو کہ دیکھو سب پر رحم کرو, سب پر رحم کرو. تم کو اپنا دین دیکھنا ضروری ہے, تمہیں اپنا کانسیپٹ دیکھنا ضروری ہے, لیکن تم دوسروں کی مدد کرتے ہوئے تم ان کے کانسیپٹ کو مت دیکھو, تم اپنے کانسیپٹ کو دیکھو, تم اپنے اندر اسٹیبلٹی رکھو. جب کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو پھر تمہیں دین نہیں دیکھنا ہے, لیکن تمہیں اپنے دین کو سلامت رکھنا ہے. پھر تمہاری یہ نیکیاں نور علی نور ہوں گی, پھر تمہاری یہ نیکیاں بہت ہی اعلیٰ سطح پر کامیابی کے ساتھ تم پاس ہو جاؤ گے. تو جناب دیکھیں بڑی بڑی گہری باتیں ہیں اس کے اندر کہ ایمان کا بھی ہونا, انسان ہونے کے بعد ایمان کا ہونا, اور پھر آپس میں صبر کی تلقین, اسٹیبلٹی کی, اور پھر رحم کھاؤ, سب پر رحم کھاؤ. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے. اور جو لوگ ان تمام اوپر کی باتوں کو ہم لائیں گے, پورے قرآن کی باتوں کو ہم لائیں گے کہ والذین کفروا بآیاتنا,
لیکن جن لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، دیکھ لیجئے صرف آیتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھا کہ یہ دھاڑے مار کر روئیں گے جب ان کو بائیں ہاتھ پر اعمال نامہ ملے گا، یعنی یہ فیلئر لوگ ہوں گے، پشت کے پیچھے سے ملے گا، علیہم نار مؤصدہ۔ آج بھی اس کا تعارف آ گیا کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، کہ ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ آج اس دنیا میں ہم پورا کمرہ ٹائٹ بند کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پنکھا ہوتے ہوئے بھی ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتا ہے، اور اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں ہم نے یہ بڑے اچھے اندازے کیے کہ ہمارے لیے آکسیجن کتنا ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آگ ہوگی اور بند کر دیا جائے گا، صرف سوچیں تو ہماری روح فنا ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس وقت گڑ گڑانے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے گا، اللہ تعالی وہاں جانے سے بچا لیجئے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم نیک لوگوں والے کام کریں، پروردگار ہم انسان بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو پیسہ جمع کرنے کی ہمارے اندر محبت ہے، پروردگار اس کو حق کے ساتھ بیلنس رکھیے گا، جتنا ہونا چاہیے شوق اور جو جائز ہو اللہ وہ نصیب فرمائیے، اور آپ کے بندوں کی خوب مدد کرنے والا بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔